آسان نہیں، کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا۔ حضرات، میں سلام کرنا چاہتا ہوں ایک شخصیت کو کہ جنہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ میں تقریر سن کے جاؤں گا مولانا ڈاکٹر حسن کمیلی صاحب کی، لیکن ان کے بعد تقریر نہیں کروں گا۔ معلوم ہے یہ کس نے کہا؟ امریکہ کی مختلف یونیورسٹیز کے ایک سفر پہ میں بھی تھا، مختلف اسٹیٹس پہ، تو جتنے بھی اسلامیات کے اور مشرقیات کے اسکالرس ملے ان سے ہم نے ان کا سلیبس جاننا چاہا، تو انہوں نے کہا کہ ایک کتاب ہمارے ہاں بہت ہی ذمہ داری سے پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے۔ میں نے کہا اس کتاب کا نام کیا ہے؟ انہوں نے بتایا قرآن ان کنٹمپریری چیلنجز۔ معلوم ہے یہ کتاب کس کی ہے؟ عارف محمد خان صاحب کی کتاب ہے۔ میں سر آپ سے ایک آدھ منٹ میں چاہتا ہوں کہ آپ کیا بولیں، ہم لوگ چھیڑتے رہتے ہیں آپ کو۔ تو ان کے جو 20 مقالے ہم نے سنے ہیں اس میں خاص طریقے سے حضرت ابو طالب پہ ان کے 6-7 مقالے ہیں، مگر پتہ نہیں کیوں ابھی تک نہیں چھپ سکے ہیں۔ سر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ وہ مجھے یا تو سونپ دیں یا خود چھپوا دیں، میں وہ اس کو کمپائل کروں گا۔ اور اب ایک چیز آپ کا جو میدان ہے یہ کہ یہ ساری باتیں بی بی خدیجہ کے لیے ہیں، مگر بی بی خدیجہ کے یہاں جیسے آپ کا ایک ویژن ہے ان کا، یہ شخص سیاست کے حوالے سے جانا جاتا ہے، مگر 13-14 برس ہو گئے اس نے کوئی الیکشن لڑائی نہیں، حالانکہ میرے بولنے کا میدان نہیں ہے۔ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے دہلی والوں کو سمجھانا نہیں پڑتا، بلکہ دہلی صرف خاموش رہتی ہے تب بھی دنیا سنتی ہے، دہلی کی سرگوشیاں بھی سنی جاتی ہیں، خاموشیاں بھی، اور ہلا ہنگامے بھی۔ خیر تو میں یہاں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، مگر سر یہ جو بی بی جیسے آپ کے یہاں یہ ویژن آیا کہاں سے؟ اسلام کا کوئی نہ کوئی پہلو ہوگا اور ہے جو آپ پیش کریں گے، ویسے بی بی خدیجہ کے یہاں یہ ایسے آیا کیسے، یہ بتائیے آپ۔ تو اس کا ایک یہ بھی ہے کہ مدینہ بڑا عجیب سمجھدار تھا، بڑا عجیب معاشرہ تھا مدینہ کا۔ میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، سر 1 منٹ میں چاہتا ہوں کہ آپ کہاں آپ سے بولیں، ہم آپ ہی سے وہ سننا چاہتے ہیں، اس لیے کہ آپ ہی کے بولنے کا وہ حق ہے۔ یہ عرب کی سوسائٹی بڑی عجیب تھی، جہاں رات کے چوکیدار دن کے ٹھیکیدار ہوتے تھے، چودھری ہوتے تھے، رات کو لوٹتے تھے اور دن کو وہی فیصلے کرتے تھے۔ ایسے میں سب کے ڈیرے جب بند ہو جاتے تھے تو حضرت ابو طالب ڈیرہ لگاتے تھے، معاملات کا فیصلہ کرتے تھے۔ وہاں ایک قسم پرسی کے عالم میں ایک عورت آئی تھی اور وہ کہتی تھی، اے ابو طالب میرا بھی فیصلہ کرا دیجئے۔ کہا تمہاری کیا مجبوری ہے؟ کہا پہلی عورت ہوں جو تجارت کرتی ہے، مگر میں پورا پچھم اتر دکھن جہاں بھی تجارت کے سامان بھیجتی ہوں 10 کلومیٹر سے زیادہ قافلہ جا نہیں پاتا، قافلہ لٹ جاتا ہے، کون مجھے پناہ دے گا؟ قرآن میں جو آیت آئی ہے وَأَمَّا یجد کا یتیمن فَآوَىٰ وَأَمَّا یجد کا عائلاً فَأَغْنَىٰ، یہ یوں ہی نہیں آئی ہے۔ انہوں نے صبح کو سب کو بلایا، کسی عورت کے مال و اسباب کو لوٹنا کہاں سے شرافت کا تقاضا ہے، بتاؤ۔ تو کہا جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ کہا ہم بتاتے ہیں، تمہارے پاس اونٹ ہے، گھوڑا ہے، بکری ہے، جتنی ہے سب لے آؤ۔ کل جو ہے وہ خدیجہ کا تجارت کا سامان جائے گا اور سب اس میں جتنے ہیں 1-1 دے دو، جو 10 دے گا واپسی میں 20 ملے گا، جو 1 دے گا واپسی میں 2 ملے گا۔ پہلی ریکوری ہے تاریخ کی، اسلام کی نہیں میں کہہ رہا ہوں، ہسٹری کی پہلی ریکوری ہے جو حضرت ابو طالب نے کرائی۔ اور اس کے بعد جب تجارت کا جو فائدہ ہوا ہے وہ 10 گنا ہوا اور دونا بانٹنے کے لیے تو حضرت ابو طالب نے بلایا تو بی بی خدیجہ نے کہا یہ سب آپ کا، کہا یہ سب لے جاؤ، ہم کسی سے دینے اور لینے کے معاملات پہ تجارت یہ نہیں کرتے۔ کہا پھر کچھ تو آپ حکم فرمائیں۔ کہا صرف میرا ایک حکم یہ ہے کہ اگلا قافلہ میرا بھتیجا محمد مصطفیٰ لے کے جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب اگلا قافلہ جاتا ہے تو میسرہ سے کہتی ہیں تمہاری سیلری یوں ہوگی، تمہیں یہ دیا جائے گا، اتنے 1000 دینار دیے جائیں گے، یہ سونا دیا جائے گا، تمہاری ایک ڈیوٹی ہے کیا، صرف تم محمد کو دیکھتے رہو۔ اب جب وہ دیکھتا ہوا چلا ہے تو پھر سنگریز کلمہ پڑھ رہے تھے، ذر قصیدہ پڑھ رہے تھے، ہوائیں جو ہیں وہ شامیانہ تانے ہوئی تھی، بادل چمکتے تھے، سر پہ چھتری بنے ہوئے۔ تو کہا پوچھا کیا ہوا، تم سائے کی طرح رہنا۔ کہا کس کو سائے کی طرح بنا کے بھیجا، خود اس کا سایہ تو اللہ کے پاس ہے۔
یہ وہ شخص ہے. تو اب جب یہاں سے آیا پھر نفیسہ کو بھیجا پیغام کے لیے. اس کا مطلب اس میں کہیں نہ کہیں ایک مربی بھی موجود ہے. اس مربی کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے جسے ہم بزرگ خاندان رسالت حضرت ابو طالب کے نام سے جانتے ہیں. بس میری بات یہاں تک آپ تک پہنچ گئی ہے. آپ زیادہ اس پہ بہتر گفتگو کر سکتے ہیں. روشنی ضمیر دے مولا، نظم جنت نظیر دے مولا، مدح درکار ہے خدیجہ کی، آج لفظیں امیر دے مولا. نعرہ حیدری. تشریف لا رہے ہیں جناب عارف محمد خان صاحب. معزز خواتین و حضرات، نیت صاحب آپ کا بہت شکریہ. مجھ سے پہلے جو مقررین یہاں بولے ہیں انہوں نے بہت ہی مؤثر طریقے سے اچھے الفاظ میں ہم سب کی ماں حضرت خدیجہ علیہ السلام، ان کی فضیلت، ان کی خوبیاں بیان کی ہیں. اور مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہاں خواتین بھی بیٹھی ہوئی جنہیں یقیناً آنا ہی تھا، لیکن تھوڑا سا غور کریے گا کہ ہم اس کے نام لیوا ہیں کہ ان کی امامت میں جو ہم تو اپنی خواتین کو اجازت نہیں دیتے مسجد میں جانے کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں خواتین آتی تھی، اور اگر بچے کی آواز آ جاتی تھی پیچھے سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قرت کو چھوٹا کر دیتے تھے. تو مجھے لگ رہا ہے تھوڑا زیادتی ہے. 5 بجے سے مجھے بتایا گیا کہ یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. سائنٹیفکلی بھی کسی بھی انسان کا اٹینشن اسپین 45 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا ہے. یہ زیادتی ہے جو ہم کر رہے ہیں. اس لیے میں اس زیادتی کی شدت میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا، اور لیکن اس لیے نہیں کہ میں کوئی اور بات آپ کو بتا دوں گا یا بہتر بات بتا دوں گا، بلکہ جب مجھ سے کہا گیا بعد میں کہا نہیں بھیا، میں تو طالب علم ہوں، میں ایک عالم کب سے کب ہو جو میرے بات بولے، اس لیے کہ میں کوئی غلطی کروں تو وہ صحیح کر دے. سچ میں یہ کوئی کسر نفسی نہیں ہے. میں تو طالب علم ہوں، میں عالم نہیں ہوں. یہاں پر قرآن حکیم کی ان 3 آیتوں کا سورہ ضحیٰ کی اس کا بھی ریفرنس دیا گیا. اب ضروری نہیں ہے کہ میں دوبارہ اس کی قرأت کروں، لیکن اس میں اتنا ایسا صاف ہے کہ علم یجد کا یتیمن فآوا، کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ یتیم تھے اور ہم نے آپ کو شیلٹر، سہارا دیا. ووجدک ضالًا فہدی، ضالہ کا جو لفظ ہے اس کی جو تشریح کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے صحرا میں کھڑا ہوا اکیلا کھجور کا پیڑ، اس کو ضالہ کہا گیا. اور پھر کہا گیا ووجدک عائلاً فأغنیٰ، اور آپ ناداری میں تھے، کیا ہم نے آپ کو مالدار نہیں بنایا؟ تو یہ مجھے بہت اچھا لگا. ابھی شاید مولانا صاحب نے فرمایا کہ یہ کوئی صرف اکیلے حضرت خدیجہ کا پیام نہیں، پیام ہی کہیں گے نا صاحب، پرپوزل، میرج پرپوزل کو، بلکہ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ حضرت خدیجہ کا انتخاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات تھے ان کو بدلنے کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غنی بنانے کے لیے اس کا ذریعہ اللہ نے حضرت خدیجہ کو بنایا تھا. اور آپ نے فرمایا، میرے خیال سے نیت صاحب نے فرمایا، دولت اور حکمت کی بات کی. میرا یہ ماننا ہے کہ چاہے جتنی دولت ہو اور چاہے جتنی حکمت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوتی، قرآن حکیم نے فرمایا کہ حکمت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، لیکن حکمت بھی چاہے جتنی ہو وہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہے.
दौलत और हिकमत की कामयाबी की ज़मानत जज्बा कुर्बानी और शहादत है। उसके बगैर मुमकिन नहीं है, चाहे जितनी अक्लमंदी की बात कर लीजिए और चाहे जितनी दौलत। लोगों के दिल पे असर तब पड़ता है जब कुर्बानी देने के लिए कोई तैयार होता है। वाह 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 वाह। जब कोई सर कटाने के लिए तैयार होता है, उसके बगैर असर नहीं पा। अक्लमंद तो इतने घूम रहे हैं दुनिया में, कौन सुन रहा है? लेकिन जैसे ही पता चलता है इसने ये कुर्बानी दी है या ये अपना सर कटाने के लिए, स्वामी विवेकानंद का मशहूर कोट है, कायद वो है जो सर कटाने की हिम्मत रखता है। तो वो सब कुछ, वो कुर्बानी याद आ जाती है, वो शहादत याद आ जाती है जब हम हजरत खदीजा का जिक्र करते हैं। मैंने एक बार बम्बई में कहा, और इत्तफाक से ज़हीर भाई की ऑर्गेनाइज की हुई मीटिंग थी, मरहूम ज़हीर ज़ैदी साहब। मैंने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब हजरत खदीजा की दौलत का अंदाज़ा हम नहीं लगाएं। तबक़ात इब्ने साद में है, आता है, जो मान लीजिए कि तारीख़ की किताब है। तबक़ात इब्ने साद में आता है कि जब मदीने से तिजारत का कारवां निकलता था तो आधे ऊँट अकेले हजरत खदीजा के होते थे और बाकी ऊँट बाकी मक्के वालों के होते थे। और ये सारी दौलत, गौर कीजिएगा, दावत न हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत के बाद मदीना हिजरत करने तक, अब बदकिस्मती से इख्तिलाफ है कि 11 साल थे या 13 साल थे, हिजरत तक ये सारी दौलत काम आ गई। और काहे में काम आ गई? जनाब खदीजा के अल्फाज पर गौर करिए, खुदा की कसम अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। क्यों? ये नहीं कहा कि आप नमाज बहुत पढ़ते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बैसत से पहले गारे हिरा में तशरीफ़ ले आते थे, इबादत के लिए तशरीफ़ ले आते थे, लेकिन उसका जिक्र नहीं किया। जिक्र काहे क्या किया कि आपको अल्लाह कभी रुस्वा नहीं कर, जब परेशान थे और लौट के आए, कहा आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा अल्लाह ताला। क्यों? क्योंकि आप सिला रहमी करते हैं, आप गरीबों, नादारों, बेवाओं की कफालत करते हैं, आप मुसाफिरों की देखभाल कर। ध्यान रखिएगा, आज तो हमारा सारा ज़कात का पैसा एक मद में जाता है जो ज़कात की आयत में नहीं है। इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राए वल मसाकीन वगैरह वगैरह, इब्न सबील, मुसाफिर भी, ज़कात का पैसा मुसाफिर पर खर्च किया जा सकता है। मुझसे लोग पूछते हैं कि आप जब ये कहते हैं तो इसका मतलब तालीम पे नहीं करना चाहिए। मैंने कहा तालीम की तो वो अहमियत है इस ट्रेडिशन में, इस दीन में, कि जिस तरह अगर हमें उसकी अहमियत का एहसास होता तो हम जिस तरह अपने खाने पे और अपने मकान पे खर्च करते हैं, अपनी गाड़ी पे खर्च करते हैं, उस तरह हम तालीम पे खर्च करते हैं। तालीम ज़कात के पैसे से, सदक़े के पैसे से तालीम, वो तो गरीब और कमजोर का हक है, वो तो मुसाफिर का हक है। मौला गुजर रहे हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक यहूदी नाबीना खड़ा हुआ सड़क पे, भीख मांग रहा। क्यों भीख क्यों मांग रहे हो भाई? कहा कि एक दरहम मुझे खिराज देना है, मैं नाबीना हो गया हूं, मुझे नजर नहीं आता, पेट भी भरना है, तो भीख नहीं मांगू तो क्या करूं? अपने साथ ले गए बैतुल माल। तफसील में नहीं जाऊंगा, आपने बहुत दफा सुना होगा इस किस्से को। उसका वजीफा मुकर्रर किया, उसको खिलवाया पिलवाया, नहलवाया धुलवाया। अब वो चला गया। अगले दिन एतराज़ हुआ कि बैतुल माल से गैर मुस्लिम को कैसे दिया जा सकता है। फरमाया आयत को गौर से पढ़ो,
लिलफुकराए वलमसाकीन। आज बबांगे दहल, और ये ध्यान रखिएगा कि कई किताब, ज़्यादातर किताबों में ये वाक़या मंसूब है मौला से, लेकिन कई किताबों में इसी तरह का एक वाक़या हज़रत उमर के ताल्लुक़ से भी लिखा जाता है। और आज ये फतवा देने में कोई परेशानी नहीं होती कि गैर मुस्लिम को ज़कात नहीं दी जा सकती। ये हमेशा ध्यान रखिए। कभी मैं और आप या कोई भी, हम जालिम हो सकते हैं, वो जालिम नहीं। हमारे सामने हमारे आमाल आते हैं, हम भूल सकते हैं कि हमने 30 साल पहले क्या किया, हम भूल सकते हैं कि हमने 75 साल पहले क्या किया। कानून कुदरत नहीं भूलता है कि हमने क्या किया। आमाल के नताइज तो भुगतने पड़ेंगे, उससे कोई फरार मुमकिन नहीं है। और क्या, मैं आपको बिल्कुल मुबारकबाद दूंगा कि आपने ये रखा, ये प्रोग्राम रखा। गौर करिए कितनी किताबें मार्केट में, किताबों की दुकानों पर हज़रत खदीजा के मुतालिक मिलेंगी, ज़रा बताना कोई मुझे। अगर कोई किताब लेना चाहे तो किताबों की दुकानों पे कोई किताब मिलती है? क्यों? क्योंकि पहले 100 साल में यमन से उबैद बिन शरिया को बुलाकर अखबारुल मादीन लिखवाया गया। कब के? क़ब्ल अज़ इस्लाम के बादशाहों की तारीख लिखवाई गई। लेकिन हज़रत खदीजा तो छोड़िए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी अगर कोई किसी के बारे में पता चल जाता था कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को नकल करके खामोशी से घर में लिख रहा है, तो वो सरकार के अताब का शिकार हो जाता था, मातूब हो जाता था वो शख्स। मैं उन सारी तफसीलात में ये इस वक्त नहीं है। मौलाना शिबली नोमानी ने लिखा, जिनके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 ख़वातीन जिनका बार बार जिक्र हुआ है। और मौलाना शिबली नोमानी ने क्या लिखा है? मौलाना शिबली नोमानी ने लिखा है कि हदीसों की तदवीन, ये मौलाना शिबली नोमानी सीरतुन नबी में फरमा रहे हैं, मेरे अल्फाज नहीं, मैंने नोट किए थे इसीलिए। हदीसों की तदवीन उमवी दौर में शुरू हुई। उन्होंने 90 बरस तक सिंध, एशियाई कोचक और उंदलस तक की मसाजिद जामा में आले फातिमा की तौहीन की और सरे मिंबर हज़रत अली पर लान कहलवाया। अमीर मुआविया के फ़ज़ाइल में हदीसें वज़ा कराई गईं। अब्बासियों के ज़माने में एक एक खलीफा के नाम से पेशिन गोइयों की हदीसें वज़ा कराई गई। ये खुशकिस्मती है हमारी कि उनमें से बेशतर हदीसें बात को बाहर हो गई, लेकिन ये सब हुआ है। तो फिर अगर ये हुआ है तो फिर अपने दीन को भी समझने के लिए कि उसमें क्या क्या जोड़ा गया है, हमें थोड़ा सा रिवायत तो ठीक है, थोड़ा दिरायत से भी काम लेने की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ हमारे बुजुर्ग ऐसा करते थे। अरे ये बड़ा मुश्किल, आप यकीन मानिए, अरबों को या कुरैश को ये थोड़े था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलत बात कह रहे हैं। वो कहते थे हम अपने बाप दादा के रास्ते से कैसे हट जाएं। ये बाप दादा के रास्ते पे चलने का जो मामला है ये कोई आज का थोड़ी है, इंसानी मिजाज है ये। आईने नौ से डरना, तर्जे कौन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में। आपने बताया, मुझे बताने की जरूरत नहीं है।
میں کنٹروورشل بات نہیں کہنا چاہتا، لیکن اس دین کی تاریخ میں پہلا ایمان، پہلا شخص، میں ذرا دوسری زبان استعمال کر، ایمان لانے والا پہلا شخص ایک خاتون. اس دین کی تاریخ میں شہادت دینے والی پہلی شخص خاتون. لیکن آگے میں کہنا نہیں چاہتا، ایمان وہ لائے، شہادت وہ دے، مال اپنا وہ خرچ کرے، قربانی دے، لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ تم پیچھے رہو. رکھیے پیچھے، دھیان رکھیے، جس معاشرے میں خواتین کو پیچھے رکھا جاتا ہے وہ معاشرہ امید نہیں کر سکتا کہ وہ ترقی کر سکتا ہے. یہ سب سے زیادہ علم حاصل کرنے پہ زور ہے. اور پہلی درسگاہ کون ہے؟ پہلی درسگاہ ہے ماں کی گود. مجھے مولا علی کا بھی یاد آیا، میں نے یہ نوٹ نہیں کیا تھا، مجھے ابھی مولا علی کا ایک قول یاد آیا. عربوں میں طریقہ تھا رضاعت کا کہ وہ اپنے بچے کو کسی ایک وقت کے بعد کسی خاص طور سے بدوی علاقوں میں بھیجتے تھے، اور وہاں پہ بچے کو کسی اور خاتون سے دودھ پلوایا جاتا تھا. مولا علی فرماتے ہیں کہ اپنے بچے کو کبھی جاہل عورت سے دودھ مت پلوانا. کیوں؟ بچے پہ اثر پڑتا ہے. تو پھر ہماری ذمہ داری تھی یا نہیں تھی کہ ہمارے ہاں سب اس دین میں جہاں پہلے دن علم کا حاصل کرنا فرض ہوا ہو. میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، ہر کوئی کہتا ہے کہ عبادت فرض. یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت نہیں کرتے تھے یا مسلمان عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن فرضیت ہوئی ہے 11ویں سال میں. ایک حدیث ہے کہ ایک عابدہ زاہدہ خاتون، اپنی عابدہ زاہدہ جو اپنا پورا وقت لگاتی تھی عبادت میں، دنیا سے تعلق ختم تھا، زاہدہ جہنم میں جائے گی اس لیے کہ اپنی بلی کو جو اس سے پالی ہوئی تھی اسے باندھ کے رکھتی تھی، نہ پیٹ بھر کھانا دیتی تھی اور نہ اس کو آزاد چھوڑتی تھی کہ وہ اپنا کھانا خود تلاش کر سکے. اور ایک ایسی عورت جو غیر اخلاقی پیشے میں تھی، وہ ایک گزر رہی ہے اور ایک کنویں کے کنارے سے گزرتی ہے، ایک کتے کی زبان باہر دیکھتی ہے کہ وہ پیاس سے تڑپ رہا ہے. وہ اپنی چادر سر سے اتارتی ہے، اس میں اپنا جوتا باندھتی ہے، جوتا اس کا پانی تک نہیں پہنچ رہا تو وہ آدھی لٹک جاتی ہے کنویں میں، اور پانی نکال کر اس کتے کو پلاتی ہے. کتے کو پانی پلانے کے نتیجے میں کوئی وہ جنت میں جائے گی، اور عابدہ زاہدہ ایک جانور کو بھوکا رکھنے کے لیے اس کو جہنم ملے گا. ذرا غور کیجئے حسن اخلاق پر. عبادت کاہے کے لیے ہوتی ہے؟ عبادت ہوتی ہے کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں تو میں احساس کرتا ہوں میں اس کا غلام ہوں. تو غلام کا غلام کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے بعد اگر میں دوسروں کو چھوٹی نظر سے دیکھوں تو پھر ایک سوال دل میں آتا ہے. اب عام طور سے یاد ہے، میں کوئی نئی بات نہیں بتا رہا ہوں، اس کے ساتھ ختم کر رہا ہوں اپنی بات کو. ارأیت الذی یکذب بالدین، تم نے دیکھا ہے اس کو جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ نہیں کہا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ روزہ نہیں رکھتا، نہیں کہا فذلک الذی یدعو الیتیم. دین کو جھٹلانے والا وہ ہے جو یتیم کو دھکا مارتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، یہ وہ ہے جو مسکین کو نہ تو کھانا کھلاتا ہے نہ کسی اور کو ترغیب دیتا ہے کہ وہ کھانا کھلائے. اور پھر کیا کہا؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. افسوس ہے ان لوگوں پہ جو نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کے تقاضوں سے واقف نہیں. اگر نماز پڑھتے ہو تو اس کے کچھ تقاضے ہیں، اور وہ تقاضے کیا ہیں؟ یہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اپنے پڑوسی کی چھوٹی موٹی الذین، کیا میں نے کہا بھی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون الم یراؤون ویمنعون الماعون. یہ تو چاہتے ہیں
ان کو نماز پڑھتے ہوئے لوگ دیکھیں لیکن اپنے پڑوسی کی چھوٹی موٹی ضرورت میں کام نہیں آتے. کاش ہم، لیکن ہمیں تو منع کیا گیا ہے کہ قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھ سکتے، گمراہ ہو جاؤ گا. میں اسکول میں ہوں گا تب سے میں نے یہ جملہ سنا ہے، یونیورسٹی میں بھی یہی جملہ سنا ہے، قرآن ارے آپ ترجمے سے پڑھ رہے ہیں، گمراہ. بعد میں جب مطالعہ شروع کیا تو پتہ چلا کہ جو دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں ان کے دین سے آدمی یقیناً گمراہ ہو جائے گا اگر وہ قرآن پڑھے گا. جنہوں نے ہمیں اس حیثیت میں پہنچایا ہے ان کا جو دین ہے اس سے گمراہ ہو جائیں گے. خدا را یہ مولا تو فرماتے ہیں کہ بغیر علم کے تو عبادت بھی نہیں ہو سکتی. تو اب میں آرگنائزرز کو مبارکباد دیتا ہوں، اور لمبا بالکل نہیں، بہت بہت شکریہ. میں یہاں تقریر کرنے کی موقع بھی نہیں، وقت بھی نہیں ہے اور آیا بھی نہیں ہوں. میں تو اس مجلس کی جو برکت ہے اس سے فیضیاب ہونا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. خدا حافظ. بہت شکریہ عارف محمد خان صاحب. بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمایا آپ حضرات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ایسی بابرکت محفلوں اور مجلسوں میں درود پیش کیا جاتا ہے، سبحان اللہ کہا جاتا ہے. تو اس لیے میں نے یہ بات کہہ دی کہ ذرا سا اس روایت اور تہذیب کو بھی ہم سب باقی رکھیں، چونکہ خود بہت ہی احتیاط اور احترام سے آپ شریک ہوتے ہیں ان محافل اور مجالس میں. اب حضرات ایک جملہ آپ نے مولا علی کے حوالے سے جو حدیث بیان فرمائی کہ اپنے بچوں کے لیے دایا کا بھی انتخاب کرو، تو وہ دایا جاہل نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد ہم فخر سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا کے لیے پیغام ہے کہ بی بی خدیجہ نے بی بی زہرا کے لیے کسی دایا کو ایک دن کے لیے بھی نہیں رکھا بلکہ اپنا دودھ پلایا. اب سوچئے کہ زہرا جس کا دودھ پی کے زہرا ہوں اس کی شان کیا ہوگی. آئیے ہم چلتے ہیں. پوری محفل اب حوالے ہے جناب ڈاکٹر مولانا حسن کمیلی صاحب کے کہ صاحب بلند منزلت و مرتبہ خدیجہ ہیں، رہے یقین میں رمز آشنا خدیجہ ہیں، مثال روح روان وفا خدیجہ ہیں، امین الفت بے انتہا خدیجہ ہیں، کسی سے ان کا تقابل نہیں زمانے میں یہ بے بدل ہیں رسالت کے آستانے میں. آئیے حضرات اب مقطع کے طور پر جو آخری تقریر ہے وہ عالی جناب مولانا قبلہ و کعبہ ڈاکٹر حسن کمیلی صاحب تشریف لا رہے ہیں. آپ انہیں سماعت کریں. بآواز بلند نعرہ صلوات سے خیر مقدم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. ڈائز پر بیٹھے ہوئے انتہائی قابل احترام مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے احساس ہے اس بات کا کہ تقریر کا وقت اب ختم ہو چکا ہے اور بہت ہی جامع اور مکمل بیانات آپ یہاں پہ سن چکے ہیں. بس میں بھی اس سعادت میں حاصل کرنے کے لیے، یہ سعادت اور شامل ہونے کے لیے تھوڑا سا عرض کروں گا بہت مختصر. جو آیہ کریمہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی قرآن حکیم کا 47واں سورہ مبارکہ محمد ہے، جس کی آیت ہے کہ جس میں اہل ایمان سے ایک تقاضا کیا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اے صاحبان ایمان، اللہ کی نصرت کرو، اللہ کی مدد کرو، اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ.
اور تمہارے قدموں میں ثبات عطا کر دے گا۔ ہر مومن سے، ہر صاحب ایمان سے یہ تقاضا ہے کہ وہ اللہ کی نصرت کرے۔ کیا بندہ اللہ کی نصرت کر سکتا ہے؟ بندے کے اندر یہ طاقت ہے، یہ صلاحیت ہے کہ وہ اللہ کی نصرت کر سکے؟ اصل میں تقاضا یہ کیا جا رہا ہے کہ ایک کلمہ پڑھنے والا اس بات پر غور کرے کہ کلمہ اگر صرف لب و دہن کا اسیر رہ جائے تو وہ مومن نہیں ہے، جب تک یہ کلمہ خون کے قطروں تک اتر نہ جائے۔ اور جب یہ کلمہ خون کے قطروں میں اتر جاتا ہے تو اس کی شخصیت میں ایک انقلاب پیدا ہوتا ہے، اور وہ معاشرے کے اندر بھی ایک انقلاب لانا چاہتا ہے۔ یہ انقلاب لانا ہر دور میں دین کی ضرورت ہے، اور دین کی ضرورت کسی بھی دور میں ختم نہیں ہوتی، لیکن نہ وقت ایک جگہ ٹھہرا رہتا ہے، نہ زمانہ ایک جگہ رکا رہتا ہے۔ لہٰذا اس نصرت کے تقاضے ہر دور میں بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی ضرورت ہوتی ہے کہ دین کی نشر و اشاعت کا انتظام کیا جائے، اس کی بقا کے لیے اقدام کیے جائیں۔ کبھی ضرورت ہوتی ہے کہ اس بات پہ غور کیا جائے کہ دین کے ماننے والے کس عالم میں ہیں، دین کے نہ ماننے والے کیا سازشیں کر رہے ہیں۔ اور پھر انسان اپنے آپ سے سوال کرے کہ جب یہ بات واضح ہے کہ دین کو نصرت کی ضرورت ہے اور نصرت کا تقاضا مجھ سے ہے، تو میں نے اس دین کے لیے کیا نصرت کی ہے؟ آج تک میں نے کیا کیا دین کے لیے؟ خالص ایسا عمل جو صرف دین کے لیے کیا ہو، جس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، جس میں کوئی لوگوں سے تعریف پانے کا جذبہ نہ ہو، صرف اللہ کے لیے وہ عمل ہو، صرف دین کے لیے وہ عمل ہو۔ اگر اس تاریخ کو آپ اٹھا کے دیکھیں دین کے نصرت کرنے والوں کی، تو اس دین کے نصرت کرنے والوں میں سب سے پہلا نام جناب ابو طالب، اور اس کے بعد دوسرا نام جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا۔ کیسی نصرت کی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ وقت نہیں ہے تقریر کا، میں صرف اشارے کر کے ایک دو آپ سے اجازت لے لوں گا۔ کیسی نصرت کی ہے جناب خدیجہ نے؟ ابھی بہت سی باتیں یہاں پہ آ چکی، ان مطالب کو دہرانا نہیں ہے، لیکن ذرا سا اس بات کے اوپر توجہ فرمائیں کہ کیا ایسی نصرت کی جناب خدیجہ نے کہ جناب خدیجہ کا رتبہ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے خدیجہ، اللہ دن میں کئی مرتبہ فرشتوں کی جماعت کے درمیان تمہاری عظمت پر فخر کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ کسی کی عظمت پر ملائکہ کے درمیان فخر کرتا ہوا نظر آئے تو اس بیوی کی عظمت کیا ہوگی؟ اور یہ بات تو ابھی آ چکی یہاں پر کہ کتنی مرتبہ کتنے ایسے مواقع ہیں کہ جہاں اللہ نے سلام کہلایا جناب خدیجہ کو۔ جناب خدیجہ کو سلام کہلانا، میں چھوڑتا ہوا سب چیزوں کو، چھٹے امام سے روایت ہے کہ جب جناب خدیجہ نے یہ محسوس کیا کہ میرے یہاں میرے بطن میں بچہ ہے، گفتگو کرتا ہے، تو جناب خدیجہ نے ارادہ کیا کہ میں نظر مانتی ہوں، یا نظر ماننے کا ارادہ کیا کہ جب یہ بچہ اس دنیا میں آ جائے گا تو جیسے جناب مریم کو خانہ خدا کی خدمت کے لیے وقف کر دیا گیا تھا، ایسے ہی میں بھی اس بچے کو اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ ابھی یہ ارادہ کیا ہے، جبریل امین نازل ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، بات تحفہ درود السلام کے اللہ یہ کہتا ہے کہ خدیجہ نے یہ ارادہ کیا ہے، آپ جائیں اور جناب خدیجہ کو پہلے اللہ کا سلام پہنچائیں اور پھر میرا سلام پہنچائیں، اور اس کے بعد یہ کہیں کہ یہ جو آپ کے شکم میں بچہ ہے یہ آپ کی ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہے اور اللہ کو اس سے بہت کام لینا ہے، لہذا آپ یہ ارادہ نہ کریں، ایسی نیت نہ مانیں، اس لیے کہ یہی وہ بچہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ پیغمبر سے کیا ہوا کوثر کا وعدہ پورا کرے گا۔ یہ پیغام، یہ ہے عظمت جناب خدیجہ کی۔ اسی لیے جناب ابو طالب نے جو خطبہ دیا، اب وقت نہیں ہے، میں نے عرض کیا، تو اس میں جناب خدیجہ کا تعارف کراتے ہوئے
ارشاد فرما رہے ہیں جو الفاظ کہے، اب وہ خطبہ بھی پڑھنے کا وقت نہیں ہے، امراۃ کاملہ، کہ جناب خدیجہ وہ ہیں جو ایک کامل خاتون ہے، کامل خاتون، میمونہ، عفیفہ، یہ وہ الفاظ ہیں جو جناب ابو طالب نے جناب خدیجہ کے لیے استعمال کیے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تم شکر کرو اس بات پر کہ ملکۃ العرب ہمارے خاندان کی بہو بننے والی ہے۔ تو نصرت جناب خدیجہ کی کس انداز کی نصرت ہے، کس وقت نصرت کی ہے؟ صرف دولت سے نصرت نہیں ہے، دولت اس کا ذکر تو ابھی یہاں پہ بہت ہو چکا کہ اگر معاشرے کے اندر کوئی اچھے لباس پہنا ہوا غلام یا کنیز نظر آتی تھی تو لوگ کہتے تھے ہو نہ ہو یہ خدیجہ کا غلام ہے، یہ خدیجہ کی کنیز ہے، اس لیے کہ اپنے غلاموں کو اتنا اچھا لباس سوائے خدیجہ کے کوئی اور نہیں پہنا سکتا۔ لیکن جناب خدیجہ نے دولت کے علاوہ کس انداز سے نصرت کی؟ پیغمبر اکرم گھر میں تشریف لائیں سب مختصر کرتے ہوئے اور اپنے رخساروں پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، غمگین ہیں۔ جناب خدیجہ نے یہ دیکھا، قریب آئیں، کہا یا رسول اللہ یہ میں آپ کی کیا کیفیت دیکھ رہی ہوں؟ جیسے ہی یہ جملے سنے پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جناب خدیجہ نے آگے بڑھ کے چہرے سے ہاتھ ہٹایا تو کیا دیکھا کہ رخسار کے اوپر تماچے کا نشان موجود ہے۔ بس جناب خدیجہ بھی رونے لگی یہ دیکھ کر، اور کئی ورژن ہیں اس روایت کے، لیکن جو میری نظر سے گزری اس کو جلدی سے مختصر الفاظ میں بیان کرتا ہوں۔ دیکھا جناب خدیجہ نہیں آدم، یہاں سے نکلی، جناب حمزہ کو تلاش کیا اور جناب حمزہ کے پاس پہنچ کر ایک روایت کے مطابق ایک غلام کو بھیجا، ایک کے مطابق خود تشریف لے گئی، کہا کہ اے حمزہ آپ اشجع عرب ہیں، آپ شیر عرب ہیں، لیکن آپ کی اس شجاعت کا کیا فائدہ جب آپ کے بھتیجے کو یتیم سمجھ کے لوگ تماچے مارتے ہیں۔ جناب حمزہ نے یہ سنا، جلال کے عالم میں حمزہ کھڑے ہوئے، اور اسی وقت جناب حمزہ تشریف لائے خانہ کعبہ پہ، اور کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ آج سے میں بھی اپنے بھتیجے کے دین پر ہوں، اور یاد رکھو جس نے بھی محمد کے خلاف کوئی اقدام کیا اس کی جنگ پہلے حمزہ سے۔ نصرت کس کس انداز سے نصرت ہے، کیا کیا طریقہ نصرت کا بھی آپ نے سنا پہلے کہ پیغمبر کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی۔ خبر کیوں مشہور ہوئی؟ اس لیے کہ کوہ صفا کے اوپر کھڑے ہو کے پیغمبر دعوت دے رہے ہیں، تمام عرب قبیلے جمع ہیں، اور اس وقت ابو جہل ایک پتھر مارتا ہے جو آپ کی پیشانی پہ دونوں آنکھوں کے درمیان لگتا ہے، خون کا ایک فوارہ جاری ہوتا ہے، اور اس کے بعد کئی پتھر ایک ساتھ چلتے ہیں۔ خبر مشہور ہو جاتی ہے کہ پیغمبر شہید ہو گئے۔ مولا کائنات اس خبر کو سن کے جناب خدیجہ کے پاس آتے ہیں، اور پھر جناب خدیجہ مولا کائنات دونوں تلاش کے لیے نکلتے ہیں۔ علی پہاڑ کے اوپر ہیں، جناب خدیجہ پہاڑی کے دامن میں ہیں، تلاش کر رہی ہیں، بے چین ہیں۔ ایسا اضطراب تھا جناب خدیجہ کا کہ جبریل پیغمبر پر نازل ہوئے تو آنے کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول خدیجہ آپ کے فراق میں بہت پریشان ہے، خدیجہ بہت بے چین ہے، ابھی کچھ دیر کے بعد آپ سے ان کی ملاقات ہوگی تو پھر وہی بات کہ انہیں تحفہ سلام دیجیے گا اور ان سے کہیے گا اللہ نے ان کے لیے جنت میں ایک ایسا قصر بنایا ہے کہ جس کو نور سے مزین کیا گیا ہے اور جس کی چھت سونے کی ہے، اور اس کا بہت تفصیل اس کی ہے، یہ خبر دی۔ اب جناب خدیجہ تلاش کرتی ہوئی پہنچی وہاں پہ، دیکھا خون میں لت پت ہے پیغمبر، واقعہ آپ نے یہ بھی کئی مرتبہ سن لیا، مجھے صرف نتیجہ دینا ہے، یہاں سے لے کے پیغمبر اکرم کو آئیں، اور اس کے بعد معاشرے کے مقابلے پر، اس لیے کہ لوگ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، گھر کے اندر لے کے آئیں، لوگوں نے گھر جناب خدیجہ کے گھر کے اوپر پتھر مارنے شروع کیے، بس یہاں سے باہر نکلی اور وہ خطبہ دیا جناب خدیجہ نے، جس کو آپ نے ابھی کئی مرتبہ یہاں پہ سنا۔ یہ جناب خدیجہ کی شجاعت، جناب خدیجہ کا دفاع اسلام کا، محسن اسلام کا، یہ سبب بنا کہ اب پیغمبر اسلام جب بھی یاد کرتے ہیں جناب خدیجہ کو بعد رحلت تو آنکھیں چھلک آتی ہیں،
اور جب بھی کوئی معصوم معاشرے پہ فخر کرنا چاہتا ہے تو جناب خدیجہ کا ذکر کرتا ہے. حوالے بہت سارے ہیں لیکن اب سب کو چھوڑتے ہوئے ہر مقام کے اوپر آپ کو یہ نظر آئے گا کہ فخر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. پیغمبر اکرم انہوں نے کس انداز سے ذکر کیا, یہ بات بہت تفصیل سے آ گئی, لیکن اس کے بعد ذرا سا یہاں سے آگے بڑھیں. حاکم شام کے دربار میں امام حسن موجود ہیں. امام کو رسوا کرنے کے لیے دربار میں بلایا گیا, اور یہ تاریخ کا قبلہ یہاں تشریف فرمائے, تبریسی نے اسے تاریخ کا سب سے بڑا مناظرہ قرار دیا. غیر کے دربار میں کھڑے ہو کے امام حسن نے گفتگو کرنی شروع کی, اور اس وقت جو باتیں کہی ہیں بہت طویل خطبہ ہے جو امام نے دیا, لیکن یہ خطبہ رکا آ کے ایک جگہ کے اوپر کہ جہاں کہا کہ تو ہندہ جگر خارا کا بیٹا ہے اور میں جناب خدیجہ طاہرہ کا نواسا ہوں. ایسے دربار میں کھڑے ہو کے حوالہ دے رہے ہیں کہ میں خدیجہ کا نواسا ہوں. میدان کربلا میں امام حسین ہے. ہر منزل کے اوپر معصوم کو آپ دیکھیں گے کہ معصوم ناز کرتے ہوئے فخر کرتے ہوئے اس بات کے اوپر نظر آتے ہیں, اس لیے کہ وہ ایسی ناصرہ ہے کہ ہر جگہ اس کا حوالہ قابل فخر ہے معصومین کے لیے, ایک دو جگہ نہیں. امام حسین میدان کربلا میں جو خطبہ دے رہے ہیں اس خطبے میں اپنا تعارف کرا رہے ہیں. کیا تم بھول گئے, تم نے اس بات کو بھی فراموش کر دیا کہ میں رسول کی شریک حیات خدیجہ طاہرہ کا نواسا ہوں؟ کیا تمہیں یاد نہیں وہ بات کہ پیغمبر نے تعارف کرایا تھا تو جناب خدیجہ کا حوالہ دے کے یہ کہا تھا. اس کے بعد اور ذرا سا آگے بڑھیں, جناب زینب خطبہ دیتی ہیں, پھر حوالہ جناب خدیجہ کا. امام زین العابدین خطبہ دیتے ہیں دربار یزید میں, پھر جناب خدیجہ کا حوالہ. ہر جگہ پیغمبر کون زینب ہے یہ کہ جب ان کی ولادت پر پیغمبر اکرم تشریف لاتے ہیں, سب کا اصرار ہے کہ بچی کا نام رکھیے گا. میں پروردگار پہ سبقت نہیں کر سکتا. جبریل نام لے کے نازل ہوتے ہیں, زینب نام رکھا جاتا ہے, اور اس کے بعد پیغمبر کہتے ہیں کہ تمام حاضرین سن لیں اس بات کو, اور تم پر واجب ہے کہ میری اس بات کو آنے والی نسلوں تک پہنچانا, جو حاضر ہیں وہ غائبین تک یہ بات پہنچائیں کہ میری اس بیٹی کو کبھی کوئی تکلیف نہ دے, اس لیے کہ میری یہ زینب شبیہ خدیجہ ہے. یہ زینب شبیہ خدیجہ ہے. اشعث ابن قیس جب رشتہ لے کے آتا ہے تو مولا کائنات یہی بات کہتے ہیں, تیری جرت کیسے ہوئی کہ تم میری بیٹی زینب کے لیے خاص کاری کرے, جس نے عصمت کبریٰ کا دودھ پیا ہے, جس کو پیغمبر نے شبیہ خدیجہ طاہرہ قرار دیا ہے. ہر موقع کے اوپر حوالہ امام جعفر صادق علیہ السلام. بس میں رکوں گا گفتگو کو یہاں پر. امام بیان فرما رہے ہیں, تمام اصحاب موجود ہیں, اور ان سے کہتے ہیں اللہ نے 10 خواتین کو منتخب کر لیا. اولین و آخرین میں 10 خواتین کو اللہ نے منتخب کیا اور ان کو تحفے دینے شروع کیے. ہر خاتون کو ایک تحفہ دیا. کہ اللہ نے حوا کو منتخب کیا, توبہ کا تحفہ دیا. آسیہ کو صبر کا تحفہ دیا. اور اس طرح امام بیان کرتے بڑھتے چلے جا رہے ہیں آگے. کہا ایوب کی زوجہ رحمہ کو اللہ نے استقامت کا تحفہ دیا, بلقیس کو تحفہ دیا. سارے تحفے بیان کا, کسی کو کہا صبر دیا, استقامت دی, حکمت دی, اور آخر میں امام نے کہا 9ویں مرحلے کے اوپر اللہ نے ہماری جدہ ماجدہ خدیجہ طاہرہ کو منتخب کیا اور انہیں اپنی رضا کا تحفہ دیا. جو بی بی رضائے الہی کی مالک ہو اس بی بی کا مرتبہ کوئی کیا بیان کر سکتا ہے. اور آخر میں کہا کہ 10ویں بی بی کا ذکر کرتے ہوئے کہ اللہ نے جناب فاطمہ زہرا کو منتخب کیا اور انہیں علم کا تحفہ دیا. ایک گھر کے اندر 2 تحفے, خدیجہ کو مرضی خدا کا تحفہ, جناب فاطمہ کو علم کا تحفہ. اور علم کا تحفہ دیکھیے, علم کے تحفے پہ اگر ذرا سا آپ اس پہ توجہ فرمائیں کہ ساری صفات الگ الگ. کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب فاطمہ کو علم ملا لیکن حکمت تو وہاں چلی گئی, استقامت تو انہیں دے دی, صبر تو انہیں دے دیا. لیکن علم جہاں پہ ہوتا ہے اپنے ساتھ ساری خوبیاں لیے ہوئے ہوتا ہے, لہذا جسے علم ملا اسے حکمت بھی ملی,
استقامت بھی ملی، صبر بھی ملا. جو ساری بیویوں کو الگ الگ تحفے دیے، جب وہ جمع کیے تو آغوش خدیجہ کی پروردہ حضرت فاطمہ زہرا کو عطا کر دیا. کیا رتبہ ہے، کیا منزلت ہے. لیکن بس آج میں یہ عرض کروں گا کہ ہم ہاتھوں کو جوڑ کے یہ عرض کریں کہ اے روح خدیجہ، ہم تجھ سے شرمندہ ہیں، اس لیے کہ ہم تیرا حق نہ ادا کر سکیں. ہم بات تو بہت کرتے ہیں جناب خدیجہ کی، ہم سیرت بیان تو کرتے ہیں جناب خدیجہ کی، لیکن وہ سیرت، وہ نورانی سیرت کہ جس کی ایک کرن اگر تمام امت پر پڑ جائے تو سب کے قلوب منور ہو جائیں، اس سیرت کا ذکر کرنے کے باوجود جب ہم اپنی عملی زندگی میں دیکھتے ہیں تو سیرت حضرت خدیجہ کو ہم نے کتنا اپنایا ہے. جناب خدیجہ کے چھوڑے ہوئے درس ہمیں کتنے یاد ہیں. قابل مبارکباد ہے امید ویلفیئر ایسوسی ایشن کی، جنہوں نے ہر سال، یہ غالباً تیسرا سال ہے، اس جشن کا انعقاد کیا تاکہ ہم غور کر سکیں ذرا سا کہ جناب خدیجہ کی سیرت کے ہم کتنا قریب ہیں اور کتنا اس سے دور ہو گئے. دامن وقت میں گنجائش نہیں، لہذا ختم کرتے ہوئے بات کو، ہر دن سورج نکلتا ہے اور پھر سورج اپنی منزل طے کرتا ہے. ظہر کا وقت آتا ہے، عصر کا آتا ہے، مغرب کا آتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے. یہی انسان کی زندگی کی کہانی بھی ہے. کسی کی زندگی کا سورج ابھی نکلا ہے، کسی کا ظہر کے وقت تک پہنچ گیا، کسی کا عصر کے وقت تک آ گیا، لیکن ابھی ہمارے پاس وقت ہے. محشر کے ترازو کا سامنا کرنے سے پہلے وقت ہے کہ ہم اپنے ضمیر کی عدالت میں خود ایک ترازو لگائیں اور اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم نے جناب خدیجہ کے نقوش قدم کی کتنی پیروی کی ہے، اور یہ دعا کر کے یہاں سے اٹھیں کہ اے معبود، اگر ہماری اس حاضری کو تو نے قبول فرمایا ہے تو ہمیں یہ توفیق عنایت فرما کہ ہم حضرت خدیجہ طاہرہ کے نقش قدم پر زندگی گزار سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. کب تک تیری گرد فضائل ڈھونڈتے آخر ہم جیسے، سورج کے اس پار تیرا گھر بے پر طائر ہم جیسے. امید ویلفیئر سوسائٹی مبارکباد کی مستحق ہے. میں کہ انہوں نے یہ تقریب منعقد کی اور یہ جشن منعقد کیا جس میں ایسے ایسے مقررین آئے. میں ایک بات تو یہ ثابت ہو گئی، جہاں عفیفہ اور مامونہ جیسا لفظ میں چاہتا ہوں عارف محمد خان صاحب اور مولانا زادار صاحب کے سامنے، کہ کم سے کم اس شادی کے وقت یہ تو ثابت ہے کہ نہ رسول اللہ کی شادی اس سے پہلے ہوئی تھی، نہ بی بی خدیجہ کی شادی ہوئی تھی. اب اگر کوئی ایسی ویسی روایت آتی ہے تو وہ جھوٹی ثابت ہوگی. خیر، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. عارف محمد صاحب نے اپنا قیمتی وقت دیا. آچار پرمود کرشنم صاحب کے سگے چھوٹے بھائی کی طبیعت بہت ناساز ہو گئی، جس کی وجہ سے انہیں جانا پڑا. انہوں نے مجھے اکیلے میں لے جا کے کہا کہ آخر میں یہ بات کہہ دینا تاکہ لوگ پہلے نہ ڈسٹرب ہوں. ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں اور ہم ان کے بھائی کی شفا کے لیے دعا کرتے ہیں. مولانا حسن کمالی صاحب، حجت الاسلام مولانا زادار حسین زیدی صاحب، ڈاکٹر زہرا زیدی اور الہ مشرا جی، میں ان سب کا شکر گزار ہوں. خاص طریقے سے یہ جو میڈیا ہے، اس میں دو طرح کے میڈیا ہیں، ایک وہ جن کے ہاتھوں میں قلم ہے، ایک وہ جن کی آنکھوں پہ کیمرہ. اگر یہ چاہیں گے تو یہ جو سیمینار اور جشن ہے یہ اب سے شروع ہوگا. اب اس نئے زمانے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ایک وہ مجمع ہے جو یہاں دیکھ رہا ہے، ایک وہ جو کل سے کلپ دیکھے گا. آپ اسے جہاں تک پھیلا سکیں، اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. بہت نکات، بہت پیغامات آئے ہیں. میں جناب سلیم صاحب کا خاص طور پہ، جتنے بھی میڈیا کے لوگ ہیں، جتنے بھی ٹیلی ویژن ہیں، چینلز ہیں، یوٹیوب چینلز ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے تمام بزرگ جو لوگ اپنا وقت نکال کے یہاں پہ آئے ہیں، شہر کے نمائندہ لوگ، میری جانب سے، نوید کی جانب سے، حیدر کی جانب سے، عزیز صاحب اور خاص طریقے سے ظہیر زیدی صاحب کے بعد عزیز صاحب جس طریقے سے اپنی محنتوں سے اس سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں، ماؤں، بہنوں، بچوں، سب کا شکریہ. اور ہم کیا شکریہ ادا کریں گے؟ یا بی بی خدیجہ دعا دیں گی، یا آپ کو اس کا اجر اور صلہ بی بی زہرا دیں، جن کی ماں کے ذکر کے لیے رسول کہتے تھے کہ سب سے زیادہ ذکر اگر کرنا ہو تو خدیجہ کا ذکر کرو، اور کرتے بھی تھے. یقیناً آج ہم نے بی بی خدیجہ کا ذکر کیا تو رسول شاد ہوں گے، اور جب رسول شاد ہوں گے تو ہمارے لیے یہی شفاعت کا سبب ہوگا. بہت شکریہ. خدا حافظ.